تہران میں ہونے والے اسرائیلی حملے میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید۔ ایران کے شہر تہران میں اسرائیلی حملے میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے۔ حماس نے تہران میں کیے جانے والے اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کی، جبکہ حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے۔ ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ ان کی قیام گاہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس کے سربراہ پر حملے کی ذمہ داران کو سزا دی جائے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینی عوام، عرب عوام، امت مسلمہ اور دنیا بھر کے انصاف پسند عوام سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل ایک بزدلانہ فعل ہے جس کی سزا دی جائے گی۔ یہ ایک سنگین واقعہ ہے۔ ہنیہ کے قتل سے اسرائیل کو اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ حماس رہنما سامی ابو زہری نے کہا کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ لڑ رہے ہیں، بیت المقدس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ دشمن اسرائیل تمام سرخ لکیروں کو عبور کر گیا ہے۔ اسرائیل نے معاملات کو ایک جامع جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ مزاحمتی تنظیمیں جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اسرائیلی حکومت ہنیہ کے قتل اور ایرانی خود مختاری پر حملے کے گناہ پر پچھتائے گی۔ شہید اسماعیل ہنیہ کا قتل امریکی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خبر ایجنسی کے مطابق حماس رہنما اسماعیل ہنیہ فلسطینی گروپ کے بین الاقوامی سفارت کاری کا چہرہ تھے۔ وہ غزہ جنگ بندی مذاکرات میں بطور مذاکرات کار شریک تھے۔ غزہ میں سفری پابندیوں سے بچنے کے لیے اسماعیل ہنیہ ترکی اور قطر میں رہتے تھے۔ غزہ جنگ کے دوران اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 4 پوتے شہید ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ آخر تھے کون؟ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین تھے۔ 2017 میں انہیں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا۔ وہ 2023 سے قطر میں قیام پذیر تھے۔ اسماعیل ہنیہ 1988 میں حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل تھے۔ 1997 میں وہ حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے پرسنل سیکرٹری بن گئے اور 1988 میں پہلے انتفاضہ میں شرکت کرنے اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل نے 6 ماہ قید میں رکھا۔ 1999 میں دوبارہ گرفتاری کے بعد 1992 میں اسماعیل ہنیہ کو لبنان ڈیپورٹ کیا گیا، جس کے اگلے سال اوسلو معاہدے کے بعد اسماعیل ہنیہ کی غزہ واپسی ہوئی۔ 2006 میں فلسطین کے الیکشن میں حماس کی اکثریت کے بعد اسماعیل ہنیہ کو فلسطینی اتھارٹی کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ حماس فتح اختلافات کے باعث یہ حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی، لیکن غزہ میں حماس کی حکمرانی برقرار رہی اور اسماعیل ہنیہ ہی اس کے سربراہ ہیں۔